بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام۔ اس کے بعد کہا وتقریب المرام، وتقریب المرام۔ اب اس میں کئی احتمال ہیں، یہ تقریب بالمرام ہے یا تقریب المرام ہے۔ اگر تقریب المرام ہو تو پھر واضح ہے کہ عطف ہوگا غایۃ تہذیب الکلام پر، غایۃ وہ مرفوع تو تقریب المرام مرفوع۔ اگر یہ مرفوع و تقریب بالمرام تو اب دو احتمال، تقریب بالمرام اس کا تہذیب بالکلام پر، تہذیب بالکلام مجرور، تقریب بالمرام مجرور، یا اس کا تف کس پر؟ تحریر المنطق والکلام، ٹھیک ہے نا؟ تحریر المنطق فی تحریر المنطق، تو تحریر المنطق مجرور تو تقریب المرام مجرور۔ یہاں احتمالات کئی تھے، پہلے دو احتمال کے رفع یا جر، جر کی صورت میں پھر دو احتمال، تو کل پھر تین احتمالات۔ شارح بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، یہ مجرور ہے، یہ مجرور ہے، سمجھی بات؟ تقریب المرام نہیں ہے، تقریب المرام ہے، ایک چیز ہوگی۔ اب تقریب المرام میں پھر دو احتمال، تہذیب بالکلام پر عطف ہے یا تحریر المنطق والکلام پر عطف ہے، اس پہ عطف ہے، یہ دو احتمال تھے۔ تو شارح کہہ رہا ہے کہ عطف ہے تہذیب بالکلام پر، یعنی رفع اور جر میں سے جر کی صورت میں دو احتمال، تہذیب الکلام پر عطف یا تحریر المنطق والکلام پر عطف۔ تو شارح نے کہہ دیا کہ اس کا عطف ہے تہذیب بالکلام پر، تہذیب الکلام پر عطف ہے۔ بات پہ توجہ رکھنا، عطف کا ضابطہ کیا ہے؟ عطف کا ضابطہ یہ ہے کہ معطوف علیہ والی عبارت، معطوف علیہ والی، باقی نہیں، معطوف علیہ والی عبارت ہٹا دیں گے، اس سے پچھلی عبارت ساتھ لگا دیں گے معطوف کے، معطوف علیہ والی عبارت ہٹا دیں گے۔ جملے پہ توجہ رکھنا، جس کو معطوف علیہ بولو گے نا اسے ہٹاؤ گے، معطوف علیہ والی عبارت ہٹا دیں گے اور اس کا ما قبل اس کے ساتھ معطوف کے ساتھ لگا دیں گے۔ عطف کا ضابطہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذہن میں رکھو، اگر تقریب بالمرام کا عطف ہم کے غایۃ و تہذیب الکلام پر، تو اب پورا غایۃ و تہذیب الکلام ہٹے گا، غایۃ و تہذیب الکلام ہٹے گا، تقریب المرام کا اس پہ عطف، پچھلی بار پیچھے ھذا ہے تو ھذا ساتھ لگے گا، عبارت کیا بنے گی؟ تقدیر ھذا تقریب المرام، عبارت بنے، یہ درست نہیں ہے لیکن بنے گی یوں، ھذا تقریب المرام، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، غایۃ و تہذیب الکلام پر عطف نہیں ہے، اس کا عطف تہذیب الکلام پر ہے، جس پر ہے تہذیب الکلام پر ہے۔ جب اس کا عطف تہذیب الکلام پر ہے تو معطوف علیہ تہذیب الکلام اسے ہٹائیں گے، تقریب المرام کو تہذیب الکلام پر عطف ڈالا، تہذیب الکلام ہٹ گیا، وہاں تقریب المرام لگ گیا، تہذیب الکلام سے پیچھے تک غایت ہے نہیں، وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ اب عبارت بنے گی ھذا غایۃ تقریب المرام، کیا؟ بات سمجھے نہیں؟ تو تقریب المرام کا تہذیب الکلام پر عطف کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب الکلام ہٹے گا، پچھلی عبارت اس کے ساتھ لگے گی۔ اب تقدیری بات یہ ہو گئی ہے ھذا غایۃ تقریب المرام، ھذا غایۃ تقریب المرام، کتنی بات آپ سمجھے؟ معنی کریں، ساتھ جر کے عطف ہے تہذیب پر، بات سمجھے؟ تو اب تقدیری عبارت کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، ھذا غایۃ تقریب المرام، ھذا غایۃ تقریب المرام، ھذا غایۃ تقریب المرام، ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھے؟ تو اب اشارے وہی بتا رہے اے ھذا غایۃ تقریب المقصد، اب مرام کے معنی بتا دی،
مرام کے معنی بتا دی بھی مرام کس کو کہتے ہیں؟ کہا مرام مقصد کو کہتے ہیں. سمجھے نہیں؟ مرام کسے کہتے ہیں؟ مقصد کو کہتے ہیں. ہادہ غایت تقریب المرام تقریب المقصد، تقریب المقصد یہ کیا ہے؟ غایت و تقریب المقصد ہے. غایت و تقریب المقصد، اتنی بات سمجھے؟ یہ مرام کے معنی بتا دیں، معنی کریں. یعنی یہ نہایت ہے مقصد کو قریب کرنے کی، یہ نہایت ہے مقصد کو قریب کرنے کی، یہ نہایت ہے مقصد کو قریب کرنے کی. بات سمجھے ہو؟ سوال یہ ہے، بات پہ دھیان دو کہ جو قریب اور بعید ہے نا یہ امور اضافیہ ہیں. قریب اور بعید امور اضافیہ ہیں. مظہر جو ہے وہ عثمان کے سے قریب ہے، اور یہی مظہر کے حسین بخش سے کہ وہ بعید ہے. ایسا ہے یہی مظہر قریب ہے، یہی بعید ہے. ایک شخص کے لحاظ سے قریب ہے، دوسرے شخص کے لحاظ سے بعید ہے. ابھی یہ اس دیوار سے قریب ہے، وہ جو باہر والی دیوار ہے اس سے بعید ہے. تو قرب اور بعد امور اضافیہ سے ہیں. جب قرب اور بعد امور اضافیہ سے ہیں تو آپ نے کہا نا یہ ہے مقصد کو قریب کرنا. کس کے قریب کرنا؟ وہ امر اضافی کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے آپ کو بتایا بھئی قریب کرنا ہے قرب اور بعد امور اضافیہ سے. یہ قریب کرنا ہے کس کے قریب کرنا ہے؟ قریب تو مقصد کو کیا جا رہا ہے، تقریب المقصد، تقریب المرام، مقصد کو قریب کیا جا رہا ہے. کس کے؟ یہ سوال شاعر نے اس کا جواب دے دیا. الی الطبائع والافہام، بات یہ طبیعتوں اور ذہنوں کے قریب کرنا. ھذا غایت تقریب المرام، اے غایت تقریب المرام الی الطبائع والافہام. یہ مقصد کو طبیعتوں اور ذہنوں کے قریب کرنے کی انتہا ہے. تو مقرب الیہ جو ہے وہ طبیعتیں اور افہام ہیں. وہ بات سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ سمجھو توجہ سے. ھذا تقریب المرام کہا مصنف نے تو شاعر نے بتا دی تقریب المقصد. تقریب المقصد وہ میں نے آپ کو بتا دیا، مرام کی جگہ مقصد کیا ہے وہ اس کے معنی بتا دیے مرام کے. اب سوال یہ تھا کہ تقریب اور تبعید، قرب اور بعد امور اضافیہ سے ہیں. جب یہ امور اضافیہ سے ہیں تو اب معلوم پڑے کہ قریب کس کے کیا جا رہا ہے. ایک ہے کس کو کیا جا رہا ہے، وہ تو مقصد کو کیا جا رہا ہے. کس کے قریب کیا جا رہا ہے؟ کس کے لحاظ سے تقریب ہے؟ کہا افہام اور طبع کے لحاظ سے تقریب ہے. طبیعت اور فہم کے قریب کیا جا رہا ہے، مقصد کو طبیعت اور ذہن کے قریب کیا جا رہا ہے. بات سمجھو نہیں؟ طبیعتوں کے اور ذہنوں کے. تو جو ہے غور کرنا کہ جو یہ بات یہ مکمل ہو گئی ہے. اب سوال جو وہاں پر ھذا غایت و تہذیب الکلام پر سوال تھا وہی یہاں پر وارد ہوگا. ھذا غایت و تقریب المرام، غایت و شے ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا غایت و تقریب المرام، اے ھذا تقریب المرام. تقریب وصف ماض ہے، وصف ماض کا ذات پہ حمل درست نہیں ہے. سمجھے؟ یہ سوال پہلے ہو چکا. تو اس کے دو جواب دے رہے شاعر یہاں پر بھی. پہلے بھی دو جواب گزرے تھی، یہاں پر بھی دو جواب. پہلا جواب کہ یہ حمل مبالغتاً ہے، جس کی وضاحت میں پہلے آپ کو بتا چکا. سمجھے نہیں؟ یہ حمل کیا ہے؟ مبالغتاً ہے. اصل میں تو کیا تھا؟ ھذا مقصد مقرب، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہاں کا تھا کلام مہذب، یہاں تھا مقصد مقرب. یہ وہ مقصد ہے جو قریب، بالکل قریب کر دیا گیا ہے. لیکن اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب کہ مبالغتاً اس کو کہہ دیا گیا غایت و تقریب المرام. بات سمجھے نہیں؟ یہ مبالغتاً. سمجھے؟ دوسرا وہاں پر بھی بیان ہوا تھا، یہاں پر بھی وہ کیا کہ یہ مفعول مطلق ہے. ھذا تقریب المرام یہ مفعول مطلق ہے. تقدیر یوں ہے ھذا مقصد، ھذا مرام مقرب غایت التقریب. جیسے وہاں کا تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، بولا تھا نہیں؟ وہاں کا تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہاں پر ھذا مرام مقرب غایت التقریب. ھذا
مرام المقرب غایت التقریب، مرام المقرب وظف کر کے غایت التقریب کو اس کا قائم کام کیا گیا، مفعول مطلق کو اس کا قائم کام کیا گیا خبر کے، تقدیری ہوگی ھذا غایت التقریب، پھر مجاز حذف کے طریق پر کیا کیا گیا، اس کا اعراب اس پر جاری ہو گیا۔ مجاز حذف کی وضاحت میں پہلے آپ کو بتا چکا، ٹھیک ہے، مجاز حذف کے طریق پر جو محذوف کا اعراب ہے وہ اس مذکور پر جاری کر دیا گیا، ھذا غایت التقریب۔ بات سمجھے؟ بالکل وہی گفتگو جو ھذا غایت تہذیب الکلام پر کی تھی، وہ بالکل وہی گفتگو یہاں پر کی ہے۔ بات سمجھے؟ اور حمل بطور مبالغہ ہے، یا تقدیر یوں ہے، یہ مقصد مقرب ہے، انتہائی مقرب ہے، پھر اس میں کیا کیا گیا وہ ساری کی ساری تفصیل جو پہلے بیان ہوئی وہی ہوگی۔ آپ اتنی بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا کہ وہ تقریب المرام، آگے کا من تقریر عقائد الاسلام، من تقریر عقائد الاسلام، ذہن میں رکھیں من کے آپ نے کئی معنی پڑھے ہیں شروع میں یا تعمیل وغیرہ کے اندر، من کے کئی معنی ہیں، یہاں من کے کس معنی میں استعمال ہے تو شارح نے بتا دیا یہ من بیانی ہے۔ یہ من کون سا ہے؟ بیانی ہے۔ یہ من کون سا ہے؟ بیانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سوال ہوگا مبین کیا ہے؟ جی مبین کیا ہے؟ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ کہا مرام کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تقریب المرام، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مرام کیا ہے؟ کہا عقائد اسلام کی تقریر۔ کیا؟ من تقریر عقائد الاسلام، من بیانیہ تقریر و عقائد الاسلام، بیان کس کا؟ مرام کا۔ مرام مبین، تقریر و عقائد الاسلام بیان، مرام ہو گیا مقصد، تو بھائی مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد ہے تقریر و عقائد الاسلام، تقریر و عقائد الاسلام، عقائد اسلام کی تقریر۔ تقریر کے معنی جیسے ہم عرف میں لیتے ہیں وہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں، کیا بھائی ان کا اس تقریر بھی بیان ہی ہے نا، عقائد اسلام کا بیان، لیکن یہ ہمارے عرف میں تقریر کے یہ معنی آتے ہیں، اہل عرب کے یہاں تقریر کے یہ معنی نہیں آتے۔ تقریر کے معنی ہے اس کو ثابت کرنا، پکا کرنا، پختہ کرنا، ٹھیک ہے بھائی عقائد اسلام کی تقریر، عقائد اسلام کی پختگی، ان کو پکا کرنا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہا ہمارا مقصد ہے تقریر و عقائد الاسلام، عقائد اسلام کو پختہ کرنا۔ نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ بیان ہے مرام کا، توجہ ہے آپ کی؟ یہ من تقریر عقائد الاسلام، اس کی جو ترکیبی حیثیت ہے وہ بتا دی۔ اب آپ سمجھے دھیان سے، عقائد الاسلام جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، عقائد الاسلام مرکب اضافی ہے، تو ذہن میں رکھیں اعتراض یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ نام ہے چند معتقدات کا، اعتراض سمجھو، اسلام نام ہے کس کا؟ چند عقیدوں کا۔ جب اسلام نام ہے چند عقیدوں کا، چند عقائد کا، تو عقائد اور اسلام ایک ہی چیز ہوئے؟ عقائد اور اسلام ایک چیز ہوئے۔ جب عقائد اور اسلام ایک چیز ہوئے تو یہ اضافت الشیء الی نفسہ کی قبیل سے ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ یہ اضافت الشیء الی نفسہ کی قبیل سے ہو گیا۔ اسلام بھی عقائد ہیں، ادھر عقائد کی تم اضافت کر رہے ہو، گویا کہ تم کہہ رہے ہو کہ عقائد العقائد، سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے، دوبارہ سمجھے تو سے اعتراض یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ نام ہے چند عقیدوں کا۔ اسلام جب نام ہے چند عقیدوں کا تو اب عقائد کی اسلام کی جانب اضافت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ عقائد کی جانب اضافت کر رہے ہیں۔ عقائد الاسلام ہے عقائد العقائد، عقائد العقائد اضافت الشیء الی نفسہ، عقائد الاسلام یہ اس کے معنی بھی وہی ہے۔ تو اب یہ تو اضافت الشیء الی نفسہ کی قبیل سے، یہ تو اضافت درست ہی نہیں ہے، یہ اعتراض ہے۔ بات سمجھے؟ یہ اعتراض
تو شارح نے دو جواب اس کے دیے. پہلا جواب ہے برتقدیر تسلیم، دوسرا جواب ہے برتقدیر منع. پہلا جواب برتقدیر تسلیم. کیا بھئی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اسلام نام ہے عقیدوں کا، ہم نے آپ کی بات مانی، لیکن یہ اضافت الشیء الی نفسی ہی نہیں بنتا، یہ اضافت بیانیہ ہے. یہ اضافت بیانیہ ہے. سمجھی بات؟ اضافت الشیء الی نفسی تب بنے جب کہ اسلام کی جگہ پر وہی لفظ عقائد لے آئے. کیا من تقریر عقائد العقائد، من تقریر عقائد العقائد، اب یہ اضافت الشیء الی نفسی بنے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے من تقریر عقائد العقائد نہیں کہا، تقریر عقائد الاسلام کہا. اسلام نام عقیدوں کا ہے، اسلام نام تصدیق بالقلب کا ہے. ٹھیک ہے، چند عقیدے جو ہیں یہ اسلام ہیں، لیکن یہ اضافت کیا ہے؟ اضافت الشیء الی نفسی نہیں، اضافت بیانی ہے. کلام عرب کے اندر اس قسم کی اضافت موجود ہے. یہ پہلا جواب سمجھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلام نام صرف عقیدوں کا نہیں ہے، بلکہ اقرار لسانی، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان، ان کا مجموعہ اسلام ہے. سمجھے بات کو؟ ان کا مجموعہ اسلام ہے. جب ان کا مجموعہ اسلام ہے تو ذہن میں رکھنا اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اب اضافت لامیہ بن جائے. اب بیانیہ نہیں، اضافت لامیہ. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من تقریر عقائد الاسلام، من تقریر عقائد الاسلام. اعتراض یہ کیا کہ اسلام نام ہے چند عقیدوں کا. جب اسلام نام ہے چند عقیدوں کا تو اسلام بھی چند عقیدے ہیں، عقائد بھی عقائد ہیں. تو گویا کہ آپ نے کہا من تقریر عقائد اضافت الشیء الی نفسی ہی، اضافت الشیء الی نفسی باطل ہے، تو یہ بھی باطل ہے. تو اس کے دو جواب دیے شارح نے. پہلا جواب یہ دیا کہ برتقدیر تسلیم ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اسلام نام ہے چند عقیدوں کا، اسلام نام ہے چند عقیدوں کا، آپ کی بات درست ہے، لیکن ذہن میں رکھیں یہ اضافت الشیء الی نفسی ہی نہیں ہے، یہ اضافت بیانیہ ہے. ٹھیک ہے، اسلام نام چند عقیدوں کا، پھر بھی یہ اضافت الشیء الی نفسی ہی نہیں بنے گی. اضافت الشیء الی نفسی تب بنے جب کہ وہی لفظ دوبارہ دہرایا جائے، من تقریر عقائد العقائد. اب اضافت الشیء الی نفسی ہے، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کہا. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے من تقریر عقائد الاسلام کہا. تو اب مضاف الیہ کو اور لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اگرچہ اسلام بھی چند عقیدوں سے عبارت ہے، لیکن ذہن میں رکھیں یہ اضافت الشیء الی نفسی نہیں ہے بلکہ اضافت بیانی ہے. سمجھے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اسلام نام ہے چند عقیدوں کا، یہ بات ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے. اسلام نام چند عقیدوں کا نہیں ہے، اسلام نام ہے اقرار لسانی کا، تصدیق بالقلب کا، عمل بالجوارح کا. ان چیزوں کا مجموعہ جو ہے یہ اسلام ہے. جب ان چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے، اب عقائد بعض عقائد ہیں اور اسلام امور ثلاثہ کا مجموعہ ہے، تو اب اضافت الشیء الی نفسی والا اعتراض ہی نہیں بنتا. البتہ یہ ذہن میں رکھ لیں یہ اضافت لامیہ بنے گی. بات سمجھے؟ ذہن میں رکھیں یہ اس مقام کی ایک تقریر ہے. دوسری تقریر سمجھیں اسی مقام کی. یہ تقریر ہم نے اعتراض جواب کی صورت میں کی ہے. اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ اضافت الشیء الی نفسی بن رہی ہے، تو اس کے جواب میں تقریر کر دی. مصنف کی کلام کے تحت جو شارح نے گفتگو کی، اس کی دوسرے انداز میں تقریر وہ یہ ہے کہ مصنف نے کہا من تقریر عقائد الاسلام. یہاں پر دو اضافتیں ہیں، ایک تقریر اور عقائد کے بیچ، دوسری عقائد اور اسلام کے بیچ. ذہن میں رکھیں تقریر اور عقائد کے بیچ جو اضافت ہے یہ لامیہ ہی ہے اور کوئی احتمال نہیں ہے. تقریر اور عقائد کے بیچ جو اضافت ہے یہ لامیہ ہی ہے اور کوئی احتمال نہیں ہے. جب کوئی اور احتمال نہیں ہے تو تفصیل کی حاجت نہیں تھی، اس لیے اس کی شارح نے تفصیل نہیں کی. البتہ عقائد اور اسلام کے بیچ جو اضافت ہے یہ لامیہ بھی بن سکتی ہے، بیانیہ بھی بن سکتی ہے. اب شارح بتا رہا ہے کہ کب یہ بیانیہ بنے گی، کب یہ لامیہ بنے گی.
اس نے کہا کہ اگر اسلام نام ہو معتقدات کا تو بیانیہ بنے گی، اسلام نام ہو امور ثلاثہ کا تو اب یہ لامیہ بنے گی۔ جی یہ اس انداز میں تقریر، جی تو بات سمجھے نا، جی۔ یہ بھی اس مقام کی تقریر ہو سکتی ہے۔ ضیا جی مانا کرے اضافت عقائد الاسلام میں بیانیہ ہے، اگر اسلام عبارت ہو نفس اعتقاد سے۔ بات اب سمجھے؟ جی یہ ذہن میں رکھیں کہ عقائد اور اسلام کے بیچ پھر بھی نسبت تساوی کی نہیں ہوگی۔ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ نسبت تساوی کی ہو تو اضافت منع ہے۔ جی مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ نسبت تساوی کی ہو تو اضافت منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہو اور مضاف الیہ عام مطلق ہو اب بھی اضافت منع ہے۔ مضاف الیہ اخص مطلق ہو اب اضافت لامیہ ہے۔ جی مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ نسبت کون سی ہو؟ نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہو تو دیکھا ہی جائے گا کہ مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہے یا جنس سے نہیں ہے۔ اگر جنس سے ہو تو اضافت بمعنی من، اور جنس سے نہ ہو تو اب بھی اضافت لامیہ۔ جی اور اگر مضاف الیہ کے بیچ نسبت تباین کی ہو تو مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے یا ظرف نہیں ہے۔ ظرف ہو تو اضافت بمعنی فی، نہ ہو تو اضافت بمعنی لا۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ چاروں نسبتوں کے لحاظ سے میں نے تمہیں فائدہ بتا دی۔ بات یاد رکھنے والی یہ مرضی تمہاری ہے، یاد رکھو نہ رکھو مذہب۔ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ نسبت تساوی کی ہو تو اضافت منع۔ مضاف الیہ کے بیچ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہو، مضاف الیہ عام مطلق ہو تو اضافت منع۔ مضاف الیہ خاص مطلق ہو تو اضافت لامیہ۔ مضاف الیہ کے بیچ نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہو، مضاف الیہ کی جنس سے ہے یا جنس سے نہیں ہے۔ مضاف الیہ کی جنس سے تو اضافت بمعنی من، مضاف الیہ کی جنس سے نہ ہو تو اضافت لامیہ۔ ٹھیک ہے، مضاف الیہ کے بیچ نسبت تباین کی ہو تو مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے یا ظرف نہیں ہے۔ اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے تو اضافت بمعنی فی، اور اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف نہیں ہے تو اضافت لامیہ۔ اب غور کرو کہ دو صورتوں میں اضافت کو معنی بتایا، ایک صورت میں اضافت بمعنی فی، ایک صورت میں اضافت بمعنی من، تین صورت میں اضافت لامیہ۔ تو مطلب کیا نکلا کہ اکثر جو اضافت ہوتی ہے وہ لامیہ ہوتی ہے۔ تو تقریر عقائد الاسلام، تقریر عقائد کے بیچ جو اضافت ہے یہ لامیہ ہے۔ عقائد الاسلام کے بیچ جو اضافت ہے اس میں جو ہے وہ تفصیل ہے جس کو شارح بیان کر رہا ہے، سمجھے؟ تو اب عقائد الاسلام کے بیچ نسبت تساوی کے نہیں ہے، کیونکہ عقائد اسلامیہ بھی ہوتے ہیں غیر اسلامیہ بھی ہوتے ہیں، بہت سی مختلف احتمالات ہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر عقائد عام ہے اور اسلام خاص ہے۔ تو جو میں نے ضابطہ بیان کیا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اس ضابطہ کے مطابق یہ اضافت لامیہ ہونی چاہیے، یہ اضافت لامیہ ہونی چاہیے، کیونکہ مضاف عام ہے اور مضاف الیہ اخص ہے۔ مضاف الیہ عام مطلق، مضاف عام مطلق اور مضاف الیہ خاص مطلق اضافت بمعنی لام ہوتی ہے، اضافت لامیہ ہوتی ہے۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ بمعنی من ہے، تو ہم اس کی کلام کی یہ توجیہ کریں گے کہ اس نے یہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہن کی بنا کے مضاف کو مضاف الیہ کی جنس سے مانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی توجیہ نہ کریں تو شارح کی کلام درست نہیں بنے۔ یہ جو تمہیں میں نے ضابطہ بتایا ہے یہ کوئی ہوم میڈ نہیں ہے، ہم گھر سے بنا کے لائے ہیں، یہ اہل علم نے جو ہے وہ اس کا افادہ کیا ہے، زمخشری وغیرہ نے، باقی حضرات نے بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ بات آپ سمجھو نہیں سمجھے؟ مانا کریں اگر اسلام عبارت ہو نفس اعتقاد سے، اور اگر عبارت ہو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان سے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ اب یہ اضافت لامیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا ماذ اقرار باللسان، اس کی جانب بھی گئے بعض لوگ، ماذ اقرار لسانی اسلام ہے تو کہا اب دیکھو نا، ماذ اقرار لسانی کیا ہو؟ یہ اسلام ہو۔ غور کرنا، عقائد کا تعلق جو ہے وہ قلب سے، اور اسلام نام ہے اقرار لسانی کا، دونوں کے بیچ نسبت تباین کی، جب نسبت تباین کی ہو تو مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے، ظرف نہیں ہے، اگر ظرف ہے تو بمعنی فی ورنہ بمعنی لام، یہاں ظرف تو نہیں ہے اس لیے بمعنی لام ہوگی۔ بات سمجھو نہیں سمجھے؟ یا عبارت ہو ماذ اقرار باللسان سے تو اضافت لامیہ ہے۔ بات آپ سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس مقام کی دو انداز میں تقریر ہے، عقائد الاسلام اعتراض جو آپ کر لیں یا ماذ وضاحت کر لیں اور تحقیقی مقام کر لیں۔
ٹھیک ہو گیا جی